السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پہلے کلاس میں بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب میں جو وقت گزارا ہے، عرب کی سرزمین میں سب سے پہلے اس کا کیا حال تھا اسلام سے پہلے، پھر اسلام کے بعد اس کا کیا صورتحال بنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں اس کا کیا صورتحال ہوا یا کس طرح اس نے وقت گزارا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت طیبہ یا اس نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں کو تعلیمات دی ہے وہ کیا تھی، اس کے بارے میں بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم جو ہے وہ اب اس نے دوسری طرف رخ موڑ لیا ہے۔ اب اس دوسرے رخ کو اور دوسری طرف جو موڑ لیا ہوا ہے اس کا نام ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ۔ اب خلافت راشدہ جو ہے اس سے پہلے نبوت کا سلسلہ تھا، نبی آیا کرتے تھے اور نبیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ جاتے تھے، لیکن اب آتے ہیں خلافت راشدہ کی طرف۔ تو خلافت راشدہ میں سب سے پہلے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کا اصلی نام کیا تھا۔ یہ تو ابوبکر اس کی کنیت ہے اور اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس میں پھر وہ کر لیتے ہیں کہ اس کا اصلی نام کیا ہے۔ تو بعض احادیث میں آپ کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے، احادیث میں جو بتایا گیا ہے یا تاریخ میں، اور بعض مورخین نے اس کا نام عبد الرحمن بھی بتایا ہے، عبد الرحمن۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن اس سے پہلے اسلام سے پہلے ابوبکر صدیق کا نام تھا عبد الشمس، اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا عبداللہ یا عبد الرحمن۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اس کو یار غار بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ، ہر صدا پہ وہ لبیک کہا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اور بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، اور خلافت راشدہ میں اور امیر المومنین جن کو لقب دیے گئے ہیں تو ان میں سب سے پہلا نمبر، سب سے پہلا خلافت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ تو خلافت راشدہ میں سب سے پہلے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، تو اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حالات زندگی ہے یا اس کا جو خلافت ہے وہ کیسے ہوا اور کس طرح آیا، سب سے پہلے ہم نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، کہ وہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اور اس طرح وہ اسلام میں کب داخل ہوا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کتنا یعنی رشتہ داری ہے، کتنا قریبی تعلق ہے، وہ بھی تعارف میں آ جائے گا۔ پھر تعارف کے بعد اس کا انتخاب ہے، انتخاب کہ اس کا انتخاب کیسے ہوا، کس طرح وہ خلافت تک پہنچا، انتخاب۔ پھر اس کے بعد جب انتخاب اس کا ہوا تو اس کو کون سے مشکلات درپیش ہوئے ہیں، اس کو ہم نام دیں گے ابتدائی مشکلات۔ ابتدائی مشکلات وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زمانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس پر اس نے کیسے قابو پا لیا۔ تو ہم اس کلاس میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ابتدائی مشکلات میں
کیا ہوتے ہیں یا ابتدائی مشکلات ان کو کیا درپیش ہے۔ پھر اس کے بعد جب بھی کسی ایسے خلیفہ کی یا کسی بادشاہ کی ہم سیرت پڑھتے ہیں یا کسی بادشاہ کا ہم تعارف کراتے ہیں تو اس میں سے ہم نے تعارف اور تعارف کے بعد اس کے فتوحات کی طرف بھی ہم نے نظر دوڑانا ہے کہ اس کے دور میں یا اس کے زمانے میں کوئی فتوحات ہوئے ہیں، کوئی کامیابیاں ملی ہیں، تو فتوحات بھی ہم لکھیں گے۔ فتوحات کیا ہوئے ہیں، کس طرح ہوئے ہیں اور کن کن علاقوں کو فتح کیا ہے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کون کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے مطلب جن کے علاقے فتح کر چکے ہیں وہ۔ تو یہ 4 ٹاپک ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو تعارف ہے، تعارف میں ہم اگر صحیح غور سے دیکھیں تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ یا عبد الرحمن۔ یہ 573 عیسوی میں 573 عیسوی میں یہ پیدا ہوئی، یعنی اگر صحیح غور سے دیکھیں تو 2 سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہیں، چھوٹے ہیں عمر میں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے تو اس طرح سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر میں تو بڑے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ تو یہ سوال ان کے ذہن سے خود بخود ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہاں یہ تو 2 سال اس کی عمر سے چھوٹے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 571 یا 570 عیسوی میں ہوئی ہے اور اس کی پیدائش جو ہے 573 یا 572 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تو یہ 2 سال تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہیں، چھوٹے ہیں عمر میں۔ اچھا، پھر اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے، قریبی تعلق اس کے ساتھ بہت زیادہ تھا، قریبی تعلق۔ اور اکثر جو ہے مطلب تاریخ میں جو یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا جو سسرال رشتہ تھا تو اس سے پہلے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کیا تھے، قریب تھے۔ لیکن ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد بھی ہیں، جو ام المؤمنین ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور بہت بڑی عالمہ گزر چکی ہے، اور ام المؤمنین میں سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ سمجھدار خاتون جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری ہے۔ اچھا، تعارف میں یہ بنو تمیم ایک خاندان ہے، بنو تمیم خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ تمیم جو ہے بڑا خاندان تھا، جس طرح کہ بنو ہاشم ہے، بنو سعد ہے، بنو بکر ہے، تو اسی طرح بنو تمیم جو ہے قریش کا ایک بڑا خاندان ہے۔ قریش، بنو تمیم قریش کے خاندان میں سے ایک خاندان ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بھی ہم مطلب ڈسکس کر لیں تعارف میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صدیق کا لقب جو ملا ہے، صدیق کا لقب اس کو اسلام لانے کے بعد ملا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ میں نے جس طرح کہ پہلے بتایا کہ اس کا نام عبد الشمس تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہوا اور اس کو لقب ملا صدیق کا، یعنی بہت سچا انسان، اسلام کو ایکسیپٹ کرنے والا انسان جو ہے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ تو یہ تعارف میں بنو تمیم قبیلے سے اس کا جو وہ اسلام میں لانا یا اسلام لانا، اس کا سب سے پہلے اسلام لانے کا لقب یا سب سے پہلے اسلام لانے کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی اس کو مل چکا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان وہ کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مختصر تعارف تھا اس کا کہ وہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کا بنو تمیم خاندان، بنو تمیم قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں اور
اس کا جو وہ ہے مطلب عبد الرحمن اس کا جو نام بتایا گیا ہے، عبداللہ اس کا نام بتایا گیا، اسلام لانے کے بعد ہے۔ صدیق کا لقب بھی اس کو اسلام لانے کے بعد ملا ہے، اور اسلام لانے سے پہلے اس کا نام عبد الشمس تھا۔ اسی طرح اگر ہم اس پر صحیح نظر دوڑائیں تو ہمیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان لانے والوں میں سے ہیں، اور سب سے معزز انسان جو ہے وہ اسلام میں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور اسی طرح بتایا بھی گیا ہے کہ سب سے امتوں میں سب سے بڑی امت اور سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والی امت جو ہے وہ امت محمدی ہے۔ پھر امت محمدی میں سب سے بڑا اور سب سے معزز تقوی کے لحاظ سے، تقوی کی بنیاد پر وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اس کا تعارف تھا۔ اب آتے ہیں انتخاب کی طرف کہ یہ اس کا انتخاب کیسے ہوا۔ انتخاب اس کا کس طرح ہوا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، تو رخصت ہونے کے بعد بہت بڑا سا ایک غم اور لوگوں پر ایک ایسی وہ حالت طاری ہو گئی کہ لوگ سب کیا ہو گئے، بس ڈوب سے گئے کہ یہ کیا ہوا اچانک اور یہ کس طرح ہوا۔ تو لوگ غم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں ایک اور مسئلہ درپیش ہوا کہ اب مسلمانوں کا لیڈرشپ کون کرے گا، مسلمانوں کا سربراہ کون بنے گا۔ تو سربراہ بننے کے لیے بہت سارے آئیڈیاز جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ انصار نے سعد ابن عبادہ جو ہے، سعد ابن عبادہ، انصار قبیلہ جو ہے یا انصار خاندان جو ہے، اس نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب اس کو اٹھایا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین سعد ابن عبادہ ہوگا۔ وجہ کیوں بتائی؟ وجہ یہ بتائی، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی ضرور کہ اتنے سارے بڑے مطلب معزز اور نامور شخصیات، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن پھر بھی سعد ابن عبادہ کو کیوں اٹھایا، یا سعد ابن عبادہ کو کیوں مطلب امیر المومنین کے لیے منتخب کیا انصار نے؟ وجہ یہی ہے کہ انصار نے ایک یہ اپنے آئیڈیا میں سے ایک آئیڈیا یہ پیش کیا کہ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ میں انصار نے ان کی ایسی تعاون کی، انصار نے ان کی ایسی مدد کی کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکا یا پہنچا دیا۔ تو انصار نے دین میں یعنی دین اسلام میں بہت بڑا خدمت کا موقع جو ہے وہ سعادت جو ہے حاصل کیا ہے۔ اسی وجہ سے سعد ابن عبادہ کو مطلب امیر المومنین بنا دیا جائے۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سلسلہ ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب انصار اور مہاجرین کی درمیان لڑائی کی وہ نوبت تک پہنچ چکی ہے، لڑائی مطلب بننے والی ہے یا لڑائی تک جو ہے بات پہنچ چکی ہے۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکالا، خبردار اگر کسی نے یہ بات کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے ہیں تو میں اس کا سر کاٹ لوں گا۔ اور اس میں کسی نے بتا دیا کہ سعد ابن عبادہ جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد میں امیر المومنین ہوں گا، اور سب صحابہ نے بھی اس کو وہ کیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن ابن عوف یہ گئے ہیں، اور سعد ابن عبادہ کے پاس، سعد ابن عبادہ بیمار تھے، مریض تھے، وہ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اور وہاں پہ ان کو
فل ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ بات اب یہ ہے، آپ لوگوں نے سچ میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن وقت ایسا ہے کہ اس میں انصار اور مہاجرین کی بات نہیں، اور دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے الائمۃ من القریش، کہ ہمارے ائمہ جو ہوں گے، ہمارے امیر المومنین جو ہوں گے، ہمارے لیڈرشپ کرنے والے جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو سعد ابن عبادہ آپ قریش میں سے نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں جو قریش کے ہیں۔ تو دوسرا پلڑا یا دوسرا بندہ جو ہے لوگوں کی نظروں میں یا صحابہ کی نظر میں دوسرا بندہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اکثر صحابہ نے اس کو منتخب کیا، اور یہ خود عبیدہ بن جراح کو جو ہے وہ منتخب کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اپنا آئیڈیا جو ہے عبیدہ بن جراح کے بارے میں دی، لیکن اکثر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ اب دلائل کی طرف بات آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا موافقات عمر میں جو اس کا وہ ذکر ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لوگوں کو بتلائی کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں انہوں نے امامت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس کو امامت کے لیے آگے کیا تھا۔ تو آپ دیکھو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابوبکر صدیق کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس کو کیا کر لیں، اس کو اتنا ہی مقام دے دیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرنے کے لیے سارے صحابہ نے پھر متفقہ طور پر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ تو یہ اس کا انتخاب تھا۔ اس کے مقابلے میں سعد ابن عبادہ تھے، اور وہ خود عبیدہ بن جراح کے بارے میں اس نے مشورہ دیا تھا، لیکن سب کا اتفاق جو ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا۔ یہ اس کا انتخابی دور تھا۔ یہ انتخاب کس طرح اس کا انتخاب ہوا تھا یہ ہم بتا چکے ہیں۔ اب آتے ہیں جب اس نے خلافت سنبھالی، تو خلافت جو ہے اس کا انتخاب کے بعد خلافت جو ہے یہ 11 ہجری سے لے کر 14 ہجری تک ہے۔ 11 ہجری سے 14 سٹارٹ تک یا 13 ایڈ تک، تقریباً 3 یا 3.5 سال اس نے حکومت کی ہے۔ 11 ہجری سے لے کر 13 کے اینڈ تک یا 14 تک ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا انتخاب کا دور تھا۔ اب آتی ہے اس کی ابتدائی مشکلات کیا تھے۔ تو ابتدائی مشکلات میں سے اگر ہم صحیح وہ کر لیں تو ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ جب پیغمبر خود موجود ہو امت میں تو انتشار کم ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائے اور عام لوگوں کو جو ہے حکومت یا بادشاہت یا اسلامی ریاست یا امامت سنبھالنی پڑے تو بہت زیادہ مشکلات آ سکتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ مشکلات اور اسلامی امراء میں سے امیر المومنین جتنے بھی گزر چکے ہیں ان سب میں سے یہ ابتدائی مشکلات جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں زیادہ ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور لوگوں کا ذہن یہ بات نہیں مان رہا کہ ہمارا امام، ہمارا سربراہ، ہمارا لیڈر کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے پیغمبر کے علاوہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ابتدائی مشکلات درپیش ہوئے ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ارتداد کا تھا۔ ارتداد، مرتد ہونا، اپنے دین کو چھوڑ دینا، اپنی دین سے دوسری دین کی طرف چلا جانا ارتداد کا مسئلہ تھا۔ سارے لوگوں نے کہا جب پیغمبر ہی دنیا سے گیا اب دین کا کیا مقصد ہے؟ سب لوگ جو ہیں اس پر وہ ہو گئے کہ ہم اب پیغمبر کے علاوہ دوسری کسی کی امامت جو ہے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں مرتد ہونے لگے۔ مرتد، ارتداد۔ دوسرا یہ سب سے پہلا اس کا وہ ہے
دوسرا مسئلہ جو ہے یا دوسرا مشکل جو ہے اس کو درپیش ہوا تھا وہ تھا منکرین نماز. منکرین نماز. اب منکرین نماز میں سے جو لوگ تھے، اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے یا اس کے امامت میں ہم نے جو نماز پڑھے ہیں اس طرح نماز ہمیں اب نہیں مل رہا، تو اب ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو منکرین نماز ہو گئے. پھر تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے منکرین زکوٰۃ. منکرین زکوٰۃ. تو منکرین زکوٰۃ بھی سب سے بڑا مسئلہ تھا. ابتدائی مشکلات میں سے سب سے بڑا مشکل ان کو جو درپیش ہوا ہے وہ منکرین زکوٰۃ ہے. اکثر لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلام میں زکوٰۃ کا کوئی رول نہیں، زکوٰۃ کا کوئی کردار نہیں. تو اس وجہ سے منکرین زکوٰۃ سب سے بڑا مسئلہ تھا. پھر جو اس کے بعد ہے آخری جو سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے اور سب سے اہم وہ پہلو بھی ہے، وہ تھے جھوٹے مدعیان نبوت. جھوٹے مدعیان نبوت، وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ تھا. اب دیکھو ایک پیغمبر دنیا سے گزر چکے ہیں، اب پیغمبر دنیا سے گزر چکے ہیں تو انہوں نے اپنے اس مطلب اس زمانے کو، اس وقت کو ایک غنیمت سمجھا کہ ہاں اب وہ پیغمبر دنیا سے گزر چکا ہے تو ہمیں نبوت کے دعوے کیوں نہیں کرنے چاہیے. تو بہت سے سردار اس میں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبوت کے دعوے کیے. نبوت کے دعووں میں صرف مرد نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل تھیں. عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے جو ہیں وہ کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں ہم نام لیں گے. سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیں کہ پھر اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اقدام اٹھایا ہے. کیا اقدام اٹھایا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو ارتداد کے بارے میں، منکرین نماز کے بارے میں، منکرین زکوٰۃ کے بارے میں، جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلا اعلان جنگ یا جہاد کا اعلان کیا. ابتدائی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اعلان جہاد کا اعلان کیا ہے کہ جہاد اس کے خلاف کی جائے تاکہ وہ لوگ کیا ہو سکے، روک سکے، تاکہ وہ لوگ وہ جو آگے بڑھ چکے ہیں وہ کیا ہو جائے، وہ اپنے دعووں سے، اپنے انکار سے وہ مطلب کہ ختم ہو جائے، یا وہ لوگ اپنے انکار کو اور اپنے ارتداد کو اور اپنے جھوٹے نبوت کو کیا کر لے، وہ اس سے باز آ جائے. لیکن یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جھوٹے مدعیان نبوت تھے کون لوگ تھے جو جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. تو جھوٹے مدعیان نبوت میں سے سب سے پہلا جو ذکر کیا گیا ہے اسود عنسی. جھوٹے مدعیان نبوت، سب سے پہلے جھوٹے نبوت میں سے نمبر 1 کون ہے؟ اسود عنسی. اسود عنسی اس کا تعلق یمن کے عنسی قبیلے سے تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو سب سے پہلے نبوت کا اعلان اس نے کر دیا کہ میں نبی ہوں. تو اس کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لشکر بھیجا ہے، اور لشکر بھیجنے کے بعد مہاجر ابن ابی امیہ نے اس کا خاتمہ کیا ہے، اس کا سر کاٹا ہے. وہ اسود عنسی کو پھر مہاجر ابن امیہ ابو امیہ نے اس کا کیا کر لیا ہے، خاتمہ کر دیا ہے. تو یہ اسود عنسی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے دوسرا کس نے دعویٰ کیا ہے؟ طلیحہ اسیدی. طلیحہ اسدی یا اسیدی، یہ شمال عرب کا علاقہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرتد ہو گیا تھا یہ بندہ، اس کی موجودگی میں یہ بندہ مرتد ہوا تھا. پہلے بہت مطلب اس کے دور میں صرف اپنی دین کو چھوڑ کر چلا گیا تھا،
پھر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو اس نے اس وقت کو غنیمت سمجھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو طلحہ اسیدی جو ہے یہ بھی بہت وہ ہو گیا ہے. یہ پھر طلحہ اسیدی جو ہے اس کے خلاف بہت تحریک چلائی گئی. کبھی کوئی لشکر بھجوایا کرتے تھے، کبھی کوئی لشکر، لیکن اس کو مطلب کسی نے قتل نہیں کر دیا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بندہ پھر کیا ہوا؟ مسلمان ہوا، دوبارہ مسلمان ہوا اور اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہوا، اور پھر اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر حج کے لیے بھی آیا ہے. تو طلحہ اسیدی یا طلحہ اسدی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا تیسرا نام جو آتا ہے، اور جب مطلب ہم کسی نبوت کے دعوے کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کا نام ضرور منشن ہوتا ہے، وہ ہے مسیلمۃ الکذاب. مسیلمۃ الکذاب، مسیلمۃ الکذاب. اس کا تعلق وسط عرب بنو حنیفہ قبیلے سے تھا. یمامہ کے علاقے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. نبوت کے دعوے کرنے کے بعد اس کے خلاف بھی بہت سارے تحریک چلائے گئے، بہت زیادہ تحریک جو ہے ان کے خلاف چلایا گیا ہے. اس کے مقابلے میں عکرمہ جو ہے، عکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے اور مسلمان ہے، بہت طاقتور بندہ گزر چکا ہے عکرمہ. تو اس نے اس کے خلاف جو ہے تحریک بھی اٹھائی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عکرمہ کو اس کے خلاف بھیجا تھا، لیکن اس نے حملہ کر دیا. حملے کرنے کے بعد وہ ناکام رہا. اچھا، پھر اگر اس کو مطلب ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیں یا تھوڑا سا اس کو ہم ڈیپلی دیکھیں تو مسیلمۃ الکذاب جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. یہ بھی قتل ہوا ہے اور یہ بھی قتل ہوا ہے، لیکن پھر کس نے قتل کیا؟ اب صحیح تاریخ کے لحاظ سے یا صریح جو ہمیں بات معلوم ہے یا جو ہمیں صحیح تاریخ جو ہے وہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیلمۃ الکذاب کو اس بندے نے قتل کیا ہے جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا تھا. اب وحشی جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس نے مسیلمۃ الکذاب پر جو ہے تیر چلایا ہے اور اس کو ختم کر دیا ہے. تو یہ دو بندے قتل ہوئے ہیں اور ایک بندہ اس میں مسلمان ہوا ہے. یہ مردوں میں سے تھے، یہ تین مردوں میں سے وہ تھے. کیا تھے؟ نبوت کے دعوے دار تھے کہ نبوت جو ہے ہمیں مل چکی ہے. نبوت کے دعوے داروں میں سے مردوں کی طرح عورتوں نے بھی حصہ لیا ہے، مردوں کی طرح عورتوں نے بھی اس میں سے حصہ لیا ہے. عورتوں میں سے ایک ہے سجاح بنت الحارث، سجاح بنت الحارث، اور دوسری ہے سلمہ بنت مالک. سجاح بنت الحارث، سلمہ بنت مالک، یہ ان دونوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے ہیں. سجاح بنت الحارث جو ہے یہ ایک عیسائی کرسچن خاتون تھی اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبوت دعویٰ کرنے کے بعد اس کو پھر اسی دوران مسیلمہ نے بھی اس کو مطلب اٹھایا ہے. مسیلمۃ الکذاب نے بھی وہ کیا ہے، اس کے دور میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پھر اس نے بھی کر دیا. تو پھر یہ سجاح بنت الحارث جو ہے اس کو جب خالد بن ولید کی لشکر سے مقابلہ ہوا، خالد بن ولید کی لشکر سے، تو پھر اس کے دوران یہ عورت جو ہے پھر مسلمان ہو گئی. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان، یہ عورت مسلمان ہو گئی. اس کے بعد ہے سجاح بنت الحارث، سلمہ بنت مالک.
یہ غطفان اور سلیم قبائل کے لوگوں نے سلمہ کو اپنا پیشوا بنایا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید ہو کر آئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا. یعنی یہ پہلے قید ہو کر آئی تھی، پھر اس کو مطلب آزاد کر دیا ہے. اور پھر اچھا اور اس کو بھی مطلب جب اس کا مسامنا جو ہے خالد بن ولید کی لشکر سے ہوا تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی. بعد میں پھر یہ بھی مسلمان ہے. آپ دیکھیں جو نبوت کے دعوے کیے گئے تھے ان میں سے 2 عورتیں تھیں، دونوں مسلمان ہو گئی، اور 3 مرد تھے، 3 مردوں میں سے 2 قتل ہوئے ہیں اور 1 مسلمان ہوا ہے. یہ ابتدائی مشکلات میں سے جھوٹے مدعیار نبوت کی بات تھی. اب آتے ہیں فتوحات کے بارے میں. فتوحات جو ہے اس میں ایرانی فتوحات شامل ہیں اور عراقی فتوحات بھی شامل ہیں. ایرانی فتوحات، عراقی اور ایرانی فتوحات. عراقی، ایرانی، اور پھر یہاں پہ ہیں رومی اور شامی فتوحات. دیکھیں تو عراق کا جو علاقے ہیں یا ایران کے جو علاقے ہیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آ چکے ہیں. اسی طرح روم کے جو علاقے ہیں اور شام کے جو علاقے ہیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شامل ہو چکے ہیں. یہ ان کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا اور چھوٹا سا وہ تھا، اس کا تعارف تھا. پھر انتخاب بتائے گئے، پھر ابتدائی مشکلات بتائے گئے. پھر ان کے دور میں جو فتوحات ہوئے، جو علاقے فتح کیے گئے ہیں، تو وہ فتوحات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سے علاقے ہیں. تو یہ 2 فتوحات بھی یہاں پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 6واں باب تھا ان کے خلافت کے بارے میں، ان کے پوری ڈیٹیل کے بارے میں. اب انشاءاللہ دوسرے کلاس میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ